دیکھیے جناب عالی 15 تاریخ ہے، حضور سیدنا سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، آپ کے وصال کی یہ تاریخ ہے۔ جو ہم لوگ کنڈے بناتے ہیں اور 22 تاریخ کو فاتح دلاتے ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ایکچول میں حقیقت میں جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے وہ 15 رجب ہے، 15 رجب المرجب ہے، مگر فاتح خوانی میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی تاریخ میں کسی کی بھی فاتح ہو سکتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کے وصال کی پردہ فرمانے کی تاریخ ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، بہت ہی پائے کے آپ بزرگ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی پیدائش جو ہی ہے وہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور اب کتنی چل رہی ہے؟ 1444۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی، اور سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو صادق کا لقب ملا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے بی بی ام فروہ، اور وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سمجھیں؟ یہ ماں کی طرف سے آپ کا نسب ہے، ماں کا نام فروہ، سمجھے، اور ان کے نانا کا نام قاسم، اور ان کے باپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور والد محترم کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے آپ کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، اور وہ بیٹے ہیں حضرت علی زین العابدین، اور زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ آپ کا والد کی طرف سے، ماں کی طرف سے آپ صدیقی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسب جاتا ہے، اور والد محترم کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ تو آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ آپ سے آپ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام اعظم امام مالک اور حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عرینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض پایا ہے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم جن کی ہم سب سنی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا جو نہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ پھر آپ نے ان سوکھے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے طرف جھک گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ کھجور کے پیڑ سوکھے ہوئے تھے، دعا فرمائی تو اس میں تازہ شاندار کھجوریں لگ گئیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو بھی دعا کرتے تھے فوراً آپ کی دعا قبول رب کائنات فرماتا۔ ایک اور کرامت امام جعفر صادق حضرت، چنانچہ ایک آدمی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے عرض کیا کہ اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اللہ پاک نے اسے اتنا زیادہ مال عطا فرمایا کہ اپنی زندگی میں اس نے 50 حج ادا کرے۔ سمجھے؟ اس نے دعا کیا کروائی کہ حضرت ایسی دعا کر دو مالا مال ہو جاؤں اور خوب ہی۔ اب بتاؤ 50 حج جو آدمی کرے گا کتنا مال ملا ہوگا اسے؟ تو اس بندے نے
50 حج کیے. جب 51 مرتبہ حج کے لیے مقام جحفہ پہنچا، غسل کر کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ اللہ والے ہیں، جب زبان کھل گئی تو پھر مردہ جانور زندہ کر دیا. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں حالانکہ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں. مطلب عورت سمجھ رہی تھی مری ہوئی گائے اب کیا زندہ ہوگی ہیں؟ بولے ہم تو پہلے ہی مصیبت میں اور تم اور ہم سے مذاق کرنے لگے. اسے کیا پتا تھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سمجھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور وہ ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکن اسی کا کفن بناؤں گا. اس کا کہنا ہے جب میں میدان عرفات سے مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم گئی. مجھے بہت دکھ ہوا. جب میں صبح مزدلفہ سے منا شریف کی طرف آیا تو مسجد الخیف شریف میں بیٹھ گیا. اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں. میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہارے کفن میں کام دے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، دل کی بات بتا رہے ہیں امام جعفر صادق. اس نے کسی سے کہی نہیں تھی کہ میں مکے سے حج سے ایک چادر لے کے جاؤں گا. چادر خریدی اور ارادہ کیا تھا کہ میں اسی کو کفن بناؤں گا تاکہ اس کی برکت سے رب کائنات مجھے جنت عطا فرمائے. اور چادر جناب کی گم گئی. اب پریشان تھے، بتایا پھر بھی نہیں ہے انہوں نے کسی کو کہ ہماری چادر گم گئی ہے. امام جعفر صادق نے خود ہی بلایا، خود ہی فرما رہے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چادر مل جائے اور تمہارے کفن میں کام دے؟ تو یہ تو دل کی بات بتا دی. بندہ خوش ہو گیا. اس نے عرض کیا ہے ابن رسول اللہ کے بیٹے وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا. میں نے دیکھا تو وہ وہی چادر تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اسے لو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ رب العزت ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تو میرے دوستو بہت کرامتیں ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کی باتوں پہ عمل کریں. رات دن یہ عبادت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، جو کچھ بھی کام کرتے تھے اللہ کی مرضی کے لیے کرتے تھے. لہٰذا ہم گھروں میں جو فاتح ہوتی ہیں وہ 15 تاریخ کو بھی فاتح دینا ہے. فاتح کے تعلق سے ایک بہت بڑی یہ بات ہو گئی ہے کہ وہی بنیں گی پوڑی، سمجھے، پوڑی بناتے ہیں اور کہیں کہیں تو بھائی صاحب اتنی بناتے ہیں کہ عورتیں لسٹ دیتی تھیں اتنی لمبی لمبی. پورے سال آدمی انتظام کرتا ہے. تو دیکھیے بھائی صاحب فاتح ابھی بھی یہیں پر امام جعفر کی فاتح ہوگی اور 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا. 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے. فاتح کی حقیقت ہے یہ. اور اللہ نے آپ کو دیا تو جتنا زیادہ آپ خرچ کرو، مگر فاتح کے لیے قرضہ لینا، پریشان ہونا، یہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. فاتح خوانی کیا ہے؟ قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھنا جو آپ کو صورتیں پتہ ہیں، یہ سارے ثواب کر دو ہاتھ اٹھا کے. پانی کا گلاس رکھ لو، چاہے خالی رکھ لو چاہے بھرا ہوا رکھ لو. اللہ نے دیا تو پکوڑی پہ، جلیبی پہ، کھجوروں پہ، جس پہ چاہو کیلوں پہ، سیب پر کروا دو، فاتح ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے پوڑی ہی بنیں گی، وہ بھی میدا کی پوڑی کھا کے آدمی کا کام خراب ہو جائے، سمجھے. ایسی تبارک میں آپ کو بتا دوں، تبارک میں بھی آدمی نے سوچ لیا ہے وہی والی روٹی آئے گی، تبارک والی روٹی آئے گی تبھی تبارک ہوگا. اور ایک جمعہ کا سسٹم بنا لیا ہے، جمعہ والے دن ہی ہو سکتا ہے. ایسا بھائی صاحب کچھ بھی نہیں ہے. آپ ارے میں تو کہتا ہوں قرآن شریف پڑھیے آپ لوگ،
پورا گھر قرآن شریف پڑھا ہوا ہو، آدھے گھنٹے میں تبارک ہو جائے گا تمہارا۔ سب پڑھو، لڑکی بھی پڑھے، بہو بھی پڑھے، اماں بھی پڑھے، بھتیجی بھی پڑھے، بیٹا بھی پڑھے، بھتیجا بھی پڑھے، سب لوگ پڑھو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہو، سورہ ملک پڑھ لو 41 مرتبہ، لے ہوگی تبارک۔ وہ روٹی آئی ہے بھائی صاحب اسپیشل والی، تب تبارک ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چھاروں پہ، باداموں پہ، گٹیوں پہ، مٹیوں پہ، جس پہ چاہو پڑھ لو، گنتی پوری کرنا ہے۔ تسبیح پہ پڑھ لو 41 مرتبہ، سورہ ملک تبارک الذی پڑھ دو، تبارک ہو جائے گا۔ تو ایسا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جس میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 تاریخ کو بھی کنڈوں کی فاتح ہوتی ہیں۔ 22 تاریخ حضرت سیدنا سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، انشاءاللہ اس میں ہی بیان ہوگا، اس میں ہی فاتح لگے گی۔ ہم دونوں بزرگوں کا خاص طریقے سے نام لیا کریں، امام جعفر صادق کا اور حضرت امیر معاویہ کا، ان فاتحوں پر سارے بزرگوں کا نام تو لیا جائے گا۔ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بزرگان دین کا، خصوصاً حضرت امام جعفر صادق جن کا آج عرس پاک ہے، اس دنیا سے انہوں نے رحلت فرمائی، جو کہ مستجاب الدعوات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین اور چہیتے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری تمام مصیبتیں، بیماریاں، دشواریاں ختم فرمائے۔ پڑھیے صاحب درود شریف، ایک 3 مرتبہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ، فاتح ہو جائے گی۔